ناظرین، کل جب یہ ظاہر ہے کولیپس کر گئی ٹاکس اور حسن واز اسپاٹ آن کہ امید نہیں ہے کہ یہ ٹاکس آگے بڑھی، کوشش پوری کی ترکیہ کی حکومت نے، قطر کی حکومت نے کہ بیٹھیں، بار بار پکڑ کے ان کو بٹھایا کہ یار خیال کریں، آپ دونوں ہمسایہ ملک ہیں، مطلب کہ آپ علیحدہ نہیں ہو سکتے، لمبا چوڑا آپ کا بارڈر ہے، پھر بھی آپ کو ایونچولی بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے، لیکن آپ کیوں لڑائی کر رہے ہیں، آپ بیٹھیں، لیکن بات نہیں بنی۔ منسٹر فار ڈیفنس ظاہر ہے حکومت کی طرف سے ایک رسپانس انہوں نے دینا تھا، پھر انہوں نے رسپانس دیا، ایک ڈیٹیل انہوں نے تحریر کی ایکس کے اوپر۔ برادر ممالک جنہیں طالبان حکومت مسلسل درخواست کر رہی تھی کہ درخواست پر پاکستان نے امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش قبول کی، تاہم بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی بتدریج موجود ہے۔ پاکستان واضح کرتا ہے کہ اسے طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ البتہ طالبان رجیم کی اگر خواہش ہو تو تورا بورا میں ماضی کی شکست کے مناظر جہاں وہ دم دبا کر بھاگے تھے دوبارہ دیکھنا یقیناً اقوام عالم کے لیے ایک نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ طالبان رجیم صرف اپنی قابض حکمرانی برقرار رکھنے اور جنگی معیشت کو بچانے کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہے ہیں۔ اپنی کمزوری اور جنگ کے دعووں کی کھوکھلی حقیقت کو بخوبی جاننے کے باوجود وہ طبل جنگ بجا کر بظاہر افغان عوام میں اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اگر افغان طالبان پھر بھی دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر مصر ہیں تو پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک گریو یارڈ آف دا امپائر کے بیانیے کا تعلق ہے، پاکستان خود کو ہرگز امپائر نہیں کہتا، لیکن افغانستان طالبان کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک قبرستان سے کم نہیں ہے۔ یہ کبھی سلطنتوں کا قبرستان تو نہیں رہا، البتہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان ضرور رہا ہے۔ پاکستان طالبان کے جنگجوؤں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، خطے میں بدامنی کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں انہوں نے شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے۔ اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا سخت اور کڑوا جواب دے گا۔ طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کا آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ہو سکتا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ کا ریئیکشن چاہیے۔ سب کچھ کر کے ہم نے دیکھ لیا، مزید جو ہے ابھی بھی ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، انتہائی پاورفل جو محسن صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب، وہ اس وقت موجود ہیں وہاں پہ ایران کے اندر۔ وہ پر امید ہیں کہ شاید دوبارہ سے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ کیا بات کی ہے، سنیے۔ Really good and congratulations. تو هر خونه اختلاف وجود داره، ما این همونو با گفتگو با هم حلشون میکنیم، مثل دو تا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کر لیں گے۔ شاید ان کے پاس وہ ساری ابھی پکچر یا ساری وہ تفصیلات موجود نہیں ہیں جو کچھ استنبول میں ہوا ہے۔ وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے دوران وہاں پہ ان کی کچھ افغان جو ہیں عہدیداروں سے بات ہوئی ہے۔ چودھری صاحب، یور ریئیکشن اوور دس، ظاہر ہے اب ٹاکس تو فیل ہو گئی۔ فیل ہو گئی ہیں تو دوبارہ ہو جائیں گی۔ ابھی محسن نقوی کوئی آرڈنری انسان تو نہیں ہے نا، وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے۔ اگر ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے انہوں نے اسی کی بیسس پر کہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، کیونکہ جنگ تو کوئی کسی مسئلے کا نہ حل ہے اور نہ میرا خیال ہے کوئی آپشن ہے۔ اور اگر ترکی اور قطر نے پہلے مذاکرات میں حصہ لیا ہے اور کوئی معاملات کرائے ہیں تو انہیں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بڑے کین ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان امن رہے، تو اس لیے آپ کو بات چیت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو ماضی کی باتیں کر رہے ہیں نا خواجہ آصف صاحب، تو میرا خیال ان سے پرہیز کریں تو بہتر ہے۔ آپ کی رائے آ گئی؟ جی صاحب کنکلوڈ کر لیں۔ نہیں، اس کے بعد صدر ضیاء الحق نے کئی دفعہ کہا تھا، میرا ان سے بہت براہ راست بڑا اچھا تعلق تھا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ افغانی تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، اگر وہ وہاں شکست کھا جاتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ اور اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا۔ تو آج چونکہ آپ کو اتنا فاصلہ طے کر کے آگے ہیں تو آپ کو اس وقت کی خطرناک صورتحال جو تھی
وہ آپ کو نظر نہیں آتی. وہ ایک رائے ہے ہسٹوریکلی. چوہدری صاحب اس کے اوپر ضرور ہم جو ہے چشتی صاحب کی رائے جانیں گے. یہ جو موقف ہے کہ ہمیں یہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. حسن, خبر تو کل یہی تھی, آپ نے بتا دیا تھا کہ کوئی اچھے کی امید نہیں ہے. سو واٹ نیکسٹ؟ ایک واضح طور پر پاکستان کی حکومت کا بیانیہ تو سامنے آ گیا. بات یہ ہے کہ وہ دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ اب ہمارا ٹارگٹ اسلام آباد ہوگا. دیکھیں, آپ اپنے ملک سے جو دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کو روک نہیں رہے. آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جو کہ آپ کی سیکورٹی چیک پوائنٹس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, جو آپ کے طالبان کے جو وہاں پر آن گراؤنڈ جو سولجرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے شولڈر ٹو شولڈر موجود ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو آپ ادھر سے نکالیں اور ایک کونے پہ کر دیں, ٹھیک ہے, یا ہمیں ان سے جو ہے نمٹنے دیں. تو وہ چیز آپ کر نہیں رہے. آپ کی کابل ایئرپورٹ کی 50% سے زیادہ سیکورٹی جو ہے وہ فتن الخوارج کے پاس ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے, رپورٹس نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. اور پھر آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اسلام آباد کو ہمارا ٹارگٹ ہوگا, اسلام آباد ہوگا, تو پھر ہمارا ٹارگٹ کابل ہوگا. اس طرح تو پھر اس طرح ہی صحیح. ہم نے تو ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ ہم تو امن کو موقع دینا چاہ رہے ہیں. ہم نے تو یعنی 4 دن جو ہے وہ جو ادوار ہوئے ہیں وہ کوئی مختصر نوعیت کے مذاکرات نہیں تھے. مطلب ایک دور تو 18 گھنٹے کے قریب جا کر رکا ہے. یعنی 9 گھنٹے 10 گھنٹے 18 گھنٹے کا مطلب آپ سیشنز کر رہے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ بات چیت کر رہے تھے نا. کس کے لیے اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو آج بات یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان ترقی کرے. ہم خوشحال اور ترقی کرتا ہوا افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. آج بھی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی عوام کے ساتھ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کی جو قابض طالبان رجیم ہے ان کا اور جو فتنہ الخوارج کا جو نیکسس ہے, جو کہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں, وہ اب پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملے بھی جاری رکھیں اور ہم کہیں جی پھر مذاکرات. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی کیا ہے, اور اس کو چپیڑ ماری, اس نے کہا آپ کے مار, دوسری چپنی پر چپیڑ مار دیتا ہے, کہتا آپ کے مار. مطلب وہ یہی کر سکتا ہے. ہمارا وہ حساب نہیں ہے. پاکستان نے اب آگے سے اب ہم نے بفر زون کریٹ کر دینا ہے. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پھر اس میں اپنی طاقت استعمال کرے. پھر بفر زون کریٹ کر کے تو ٹھیک ہے, جو جنگ لڑنی ہے پاکستان کے اندر پھر ہم وہ لڑیں گے افغانستان کے اندر. ہم پاکستانی شہریوں کو کیوں جو ہے وہ ان کی جانوں کو رسک پہ ڈالیں؟ ہم نے تو پھر جو کچھ کرنا ہے پاکستان کی ایک ایک چپے کی ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا. ان پاکستان ول شو نو مرسی. آلریڈی کیا جا رہا ہے.